بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 531 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الحجرات کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے آداب رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. تفسیر میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جن لوگوں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اسلامی آداب و تہذیب کی تربیت پائی، وہ تو آپ کے اوقات کار کا، وقت کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے. ان کو پورا احساس تھا کہ آپ اللہ کے کام میں کس قدر مصروف زندگی بسر فرماتے ہیں، اور ان تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران میں لازماً کچھ وقت آپ کے آرام کے لیے، اور کچھ وقت آپ کی اہم مشغولیتوں کے لیے، اور کچھ وقت اپنی خانگی زندگی کے معاملات کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے. اس لیے وہ آپ سے ملاقات کے لیے اسی وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ باہر تشریف فرما ہوں، اور اگر کبھی وہ آپ کو مجلس میں موجود نہ پاتے تو بیٹھ کر آپ کے برآمد ہونے کا انتظار کرتے تھے، اور کسی شدید ضرورت کے بغیر آپ کو باہر تشریف لانے کی زحمت نہیں دیتے تھے. لیکن عرب کے اس ماحول میں جہاں عام طور پر لوگوں کو کسی شائستگی کی تربیت نہیں ملی تھی، بارہا ایسے ان گھڑ لوگ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتے تھے جن کا تصور یہ تھا کہ دعوت اللہ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے کو کسی وقت بھی آرام لینے کا حق نہیں ہے، اور انہیں حق ہے کہ رات دن میں جب چاہیں اس کے پاس آ دھمکیں، اور اس کا فرض ہے کہ جب بھی وہ آ جائیں وہ ان سے ملنے کے لیے مستعد رہے. اس قماش کے لوگوں میں عموماً اور اطراف عرب سے آنے والوں میں خصوصاً بعض ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی زحمت بھی نہ اٹھاتے تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر کاٹ کر باہر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے پھرتے تھے. اس طرح کے متعدد واقعات احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ان حرکات سے سخت تکلیف ہوتی تھی، مگر اپنے طبعی حلم کی وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے آپ اسے برداشت کرتے تھے. آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی اور اس ناشائستہ طرز عمل پر ملامت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو پکار پکار کر آپ کو بلانے کے بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کریں جب آپ خود ان سے ملاقات کے لیے باہر تشریف لائیں. آیت کے آخر میں ہے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. تفسیر میں آتا ہے یعنی اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا اور اپنے رحم و کرم کی بنا پر ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو اس کے رسول کو اس طرح اذیت دیتے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. ترجمہ ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. تفسیر میں آتا ہے اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لائیں. یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے
اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا اور بعد میں یہ بیان ہوا کہ آپ روانہ کرنے ہی والے تھے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ بنی المستلق کے سردار حارث بن زرار ام المومنین حضرت جویریہ کے والد اس دوران میں خود ایک وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، کجا کے زکوٰۃ دینے سے انکار اور ان کے قتل کے ارادے کا کوئی سوال پیدا ہو۔ ہم ایمان پر قائم ہیں اور ادائے زکوٰۃ سے ہمیں ہرگز انکار نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ۔ اس قصے کو امام احمد، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن جریر نے حضرات عبداللہ بن عباس، حارث بن زرار، مجاہد، قتادہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یزید بن رومان، ضحاک اور مقاتل بن حیان سے نقل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت میں یہ پورا قصہ بیان تو اسی طرح ہوا ہے مگر اس میں ولید کے نام کی تصریح نہیں ہے۔ اس نازک موقع پر جبکہ ایک بے بنیاد خبر پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اصولی ہدایت دی کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مترتب ہوتا ہو تمہیں ملے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا کیسا آدمی ہے۔ اگر وہ کوئی فاسق شخص ہو، یعنی جس کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ اس کی بات اعتماد کے لائق نہیں ہے، تو اس کی دی ہوئی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ امر واقعہ کیا ہے۔ اس حکم ربانی سے ایک اہم شرعی قاعدہ نکلتا ہے جس کا دائرہ اطلاق بہت وسیع ہے۔ اس کی روح سے مسلمانوں کی حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی کارروائی ایسے مخبروں کی دی ہوئی خبروں کی بنا پر کر ڈالے جن کی سیرت بھروسے کے لائق نہ ہو۔ اسی قاعدے کی بنا پر محدثین نے علم حدیث میں جرح و تعدیل کا فن ایجاد کیا تاکہ ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کریں جن کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہنچی تھیں۔ اور فقہا نے قانون شہادت میں یہ اصول قائم کیا کہ کسی ایسے معاملے میں جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو یا کسی انسان پر کوئی حق عائد ہوتا ہو، فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ اس امر پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ عام دنیاوی معاملات میں ہر خبر کی تحقیق اور خبر لانے والے کے لائق اعتماد ہونے کا اطمینان کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آیت میں لفظ نبا استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ہر خبر پر نہیں ہوتا بلکہ اہمیت رکھنے والی خبر پر ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ عام معاملات میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اندر سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ آ جاؤ، آپ اس کے کہنے پر اندر جا سکتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ صاحب خانہ کی طرف سے اذن کی اطلاع دینے والا فاسق ہو یا صالح۔ اسی طرح اہل علم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جن لوگوں کا فسق، جھوٹ اور بدکرداری کی نوعیت کا نہ ہو بلکہ فساد عقیدہ کی بنا پر وہ فاسق قرار پاتے ہوں، ان کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی ہے اور روایت بھی، محض ان کے عقیدے کی خرابی ان کے شہادت یا روایت قبول کرنے میں مانع نہیں ہے۔ یہاں سے ایک اور چیز بھی میسج ملتا ہے کہ آج کے دور میں جس طرح کہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور یوٹیوب ہے، تو اس پہ بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی۔ ایون آپ کو تھم نیل کے اوپر کچھ خبر اور بتائی جائے گی، اندر جب آپ پورا ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی تو کوئی اور ہی چیز تھی یا یہ وہ بات نہیں ہے۔ تو پوسٹیں ہیں، کہیں سے بھی کوئی علم کی بات مل رہی ہے، کوئی ایسی بات آپ کو لگتی ہے کہ یہ شیئر کرنے قابل ہے، اور یا کوئی ایسی چیز آپ کو ملتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی لرننگ ہو رہی ہے اور یہ آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، تو اس سے پہلے یہ تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ اس کا اصل سورس کیا ہے، سورس آف انفارمیشن کیا ہے، یہ خبر صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ انفارمیشن صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ علم کی بات جو کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کا ضرور جو ہے یہ تحقیق کی عادت اپنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ انسان دنیا میں علم حاصل کرنے ہی آیا ہے، تو یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہوتا،
وقت ضائع کرنا یہ ضرور ہے کہ آپ ایک غلط چیز کو اگر بنا تحقیق کیے اڈاپٹ کر لیں یا بنا تحقیق کے اگلے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں، شیئر کرنا شروع کر دیں، تو اس سے بہت سی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو تھوڑے کو نا عادت اپنانی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس کو تحقیق کر لیں یا شیئر نہ کریں. اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو آگے نہ پہنچائیں، نہ ہی اس کو فوراً اڈاپٹ کر لیں، بلکہ اس کو تھوڑا چیک کر لیں کہ یہ چیز کہاں تک صحیح ہے، کیا سورس ہے، کس حد تک یہ بات ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم. ترجمہ: خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. اب مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. پہلی بات، خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جائے. یعنی اگر آپ کی ہر بات مان لی جائے تو آپ ہی مشکلات میں ڈل جائیں گے. تفسیر میں آتا ہے یہ بات سیاق و سباق سے بھی مترشح ہوتی ہے، اور متعدد مفسرین نے بھی اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ بنی المصطلق کے معاملے میں ولید بن عقبہ کی دی ہوئی اطلاع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف فوجی اقدام کرنے میں متعمل تھے، مگر بعض لوگوں نے اصرار کیا کہ ان پر فوراً چڑھائی کر دی جائے. اس پر ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ تم اس بات کو بھول نہ جاؤ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو تمہارے مصالح کو تم سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی کیا چیز تمہارے فائدے میں اس کو تم سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. تمہارا یہ چاہنا کہ اہم معاملات میں جو رائے تمہیں مناسب نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر عمل کیا کریں سخت بے جا جسارت ہے. اگر تمہارے کہنے پر عمل کیا جانے لگے تو بکثرت مواقع پر ایسی غلطیاں ہوں گی جن کا خمیازہ خود تم کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے تربیت فرما رہے ہیں. یہی تربیت یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس قرآن کو ہم تک محفوظ پہنچانے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری بھی یہ تربیت ہو جائے. اس لیے اس سے اپنا رشتہ جو ہے نا مضبوط کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. مزید آیا کہ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں. تفسیر میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ پوری جماعت مومنین اس غلطی کی مرتکب نہیں ہوئی جس کا صدور ان چند لوگوں سے ہوا جو اپنی خام رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانا چاہتے تھے. اور جماعت مومنین یعنی تمام مومن جو تھے ان کے راہ راست پر قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ایمان کی روش کو ان کے لیے محبوب و دل پسند بنا دیا. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. جو شخص اللہ کے تھوڑے قریب جاتا ہے، قرآن کے قریب جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے. اس میں اپنے اندر کوئی جو ہے نا وہ غرور نہیں آنا چاہیے. کفر و فسق اور نافرمانی کی روش سے انہیں متنفر کر دیا. وہ جو نفرت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس آیت کے 2 حصوں میں روئے سخن 2 الگ الگ گروہوں کی طرف ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر کا خطاب پوری جماعت صحابہ سے نہیں بلکہ ان خاص اصحاب سے ہے جو بنی المصطلق پر چڑھائی کر دینے، جنگ کرنے کے لیے اصرار کر رہے تھے. اور وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ کا خطاب عام صحابہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پر اصرار کرنے کی جسارت کبھی نہیں کرتے تھے. یعنی زیادہ تر جو صحابہ تھے وہ اپنی رائے دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے تھے کہ حضور کے سامنے ہم کیسے بات کریں، بلکہ آپ کی رہنمائی پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیشہ اطاعت کی روش پر قائم رہتے تھے جو ایمان کا تقاضا ہے.
اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جنہوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا تھا وہ ایمان کی محبت سے خالی تھے، بلکہ اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے اس تقاضے کی طرف سے ان کو ذہول ہو گیا تھا، جس کے باعث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی رائے پر اصرار کرنے کی غلطی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اس غلطی پر اور اس کے برے نتائج پر متنبہ فرمایا، اور پھر یہ بتایا کہ صحیح ایمانی روش وہ ہے جس پر صحابہ کی عام جماعت قائم ہے۔ آیت کے آخر میں آیا اور اللہ علیم و حکیم ہے، تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ کا یہ فضل اور احسان کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے، یہ نعمت عظمیٰ جس کو بھی وہ دیتا ہے حکمت کی بنا پر اور اس علم کی بنا پر دیتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی کی کہ آپ کے اندر بھی کچھ گٹس ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ کرم نوازی کی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ آپ کو نا اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان ہے جو رکھا ہے، آپ کو مسلمان گھر پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، اس عظیم امت کا حصہ ہیں، اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے ہمیں، ہر مسلمان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، جس بھی کیپیسٹی میں وہ ہے، جس بھی جگہ پہ وہ ہے، وہاں رہتے ہوئے جس حد تک بھی وہ جا سکتا ہے اس حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے ایمبیسڈرز بنیں، ہمیں دیکھنے والا، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ایک مسلمان آدمی ہے، پکا مسلمان ہے، پریکٹسنگ مسلم ہے، اور اس کی بات میں جو پریارٹی ہے، تو جو جس چیز کی جو ہے نا جس چیز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ اسلامی اقدار ہیں، اسلامی شعائر ہیں، اسلامی جو ہے پریکٹسز ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جب ہم اس طرح ہر کوئی اس طرح کوشش کرے گا تو یہ بھی ایک علمی ماحول بن جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کہ کوئی بات میں اس سے سیکھوں گا، وہ مجھ سے سیکھیں گے، تو اس طرح ایک اچھی خوبصورت اسلامی سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو، ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت توفیق سے نوازیں کہ ہم بڑھ چڑھ کر قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو سمجھنے اور سمجھانے، پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔